یہاں قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو خود ہی مفسر بھی ہے مفسر بھی ہے، خود تفسیر بھی کرتا ہے اور اپنی تفسیر کرتا ہے۔ مفسر ہے کہ تفسیر کرتا ہے، جس کی تفسیر کرتا ہے وہ بھی خود ہے، یعنی مفسر ہے۔ جو بیان کیا گیا کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا کچھ کی تفسیر کرتا ہے۔ یعنی ان کے لیے کوئی آیت یہاں ہو سورہ بقرہ میں اور ایک دوسری آیت سورہ احزاب میں ہو، اور سورہ احزاب کی آیت تفسیر کر رہی ہو سورہ بقرہ کی آیت۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، سورہ احزاب 33واں سورہ ہے، وہاں تفسیر ہو رہی ہے اس کی۔ کوئی آیت مثلا سورہ 7 میں ہو جس کی تفسیر سورہ آل عمران میں کی جا رہی ہو، وہ 38واں سورہ ہے یا تیسرا سورہ ہے۔ یہ ممکن ہے، قرآن مجید بہت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے فسر بعض کچھ کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں جملہ کہا کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن مجید کا سب کچھ نہ پتا ہو تفسیر نہ پڑھیے گا۔ ایک صلوات ہے محمد۔ بات بالکل صحیح ہے، لفظ رسول آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو کہہ رہی ہے ما آتاکم الرسول۔ کہیں ایسا تو نہیں کوئی دوسری آیت اس آیت کی تفسیر کر رہی ہو؟ جو کہ قرآن مجید ہے جو کچھ بعض چیزوں کی تفسیر کرتی ہیں، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو ہم کو جب سب ہم پورے قرآن کو دیکھ لیں اس کے بعد نتیجہ نکلے گا۔ ایک آیت نے قرآن مجید نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو۔ دوسری آیت پہچنوا رہی ہے ما محمد الا رسول۔ ایک سلام پڑھے جو کہہ رہی ہے ما محمد الا رسول، وہ لہجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، یعنی جو بھی یہ کر رہے ہیں اگر محمد کی حیثیت سے بھی کر رہے ہیں تو وہ رسالت کی حیثیت سے، یعنی حیثیت کو فرق نہیں کیا جا سکتا اپنی زندگی میں۔ اگر وہ کچھ ذاتی اعتبار سے بھی تمہیں لگ رہا ہے انجام دے رہے ہیں، وہ بھی رسالت کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول، یعنی ان کا بولنا بھی رسول کی حیثیت سے، ان کا چپ رہنا بھی رسول کی حیثیت سے، ان کی صلح بھی رسول کی حیثیت سے، ان کی جنگ بھی رسول کی حیثیت سے، ان کا اٹھنا بھی رسول کی حیثیت سے، ان کا بیٹھنا بھی رسول کی حیثیت سے، ان کا کسی کو بلانا بھی رسول کی حیثیت سے، کسی کو اٹھانا بھی رسول کی حیثیت سے۔ چونکہ ما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول۔ اب جب سب کچھ ان کا رسول کی حیثیت سے ہے تو جو بھی یہ دے وہ تمہیں لینا پڑے گا، اور جس سے روکے اس سے رکنا پڑے گا۔ ایک صلوات بولتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ شان اطاعت رسول اللہ قرآن مجید میں بیان کی، توجہ کیجئے۔ اب یہاں سے بہت سی بحثیں ہیں لیکن آگے تھوڑا سا جانا ہے کہ یہ شان رسول ہے، اور خود یہی انداز دلیل ہے ان کی عصمت پر
اسے لے لو، یہ شان رسالت ہے۔ تو یہاں پر جب گفتگو آئی اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے اطاعت میں، اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف رتبے کا ہے۔ اس نے اپنی اطاعت کو الگ کیا، یعنی اس کی اطاعت بالذات واجب ہے، ان کی اطاعت بالعرض واجب ہے، اس کی اطاعت خود بخود واجب ہے پروردگار عالم کی، اور رسول اللہ کی اطاعت اس کے کہنے سے واجب ہے۔ اب اس کے بعد فوراً رکھا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس اطاعت کو الگ نہیں کیا۔ جب غیر اللہ کی اطاعت کی منزل آئی تو صرف دو گروہ بیان کیے، رسول اور اولی الامر، کہ رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور دونوں اطاعتوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ جو شان اطاعت رسول ہے وہی شان اطاعت اولی الامر ہے۔ اگر وہاں پر یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، تو یہاں بھی ہوگا جو صاحبان امر دے اسے لے لو۔ ایک صلوات پڑھیں جو صاحبان امر عطا کرے اسے لے لو، جو کہ شان اطاعت رسول اور شان اطاعت اولی الامر ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، کہ ایک طریقے سے ہے۔ جس طرح سے رسول تمہیں دے رہے ہیں تو یہ شان اطاعت رسول اللہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ قرآن مجید نے انداز اطاعت بھی بتایا رسول اللہ کے لیے، انداز اطاعت بھی بتایا رسول اللہ کے لیے، اور اس کے بعد صاحبان امر، اور صاحبان امر کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کیا کہ جہاں تک یہ سلسلہ جا رہا ہے یہ صرف تین گروہ ہیں جن کی اطاعت قرآن مجید نے بیان کی کہ یہ ان کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے، اور دو چیزوں سے بیان کیا، دو لفظ اخیو سے، تاکہ الگ کر سکے۔ لیکن جب ولایت کو بیان کیا تو ایک لفظ ولی سے تینوں کو بیان کیا، ایک لفظ ولی سے۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی ہماری کہ کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا اس سلسلے میں کہ جہاں اطاعت میں الگ کر رہا ہے لیکن ولایت میں الگ نہیں کر رہا، وہاں الگ کر رہا ہے اطاعت کو میں عرض کیا، اس لیے وہاں الگ کیا کہ انسان آزاد ہے، کسی کتاب اس کے اوپر نہیں ہے سوائے باری تعالیٰ کی، وہ یا بھی پروردگار عالم جس کے لیے کہے۔ اب یہاں پر ایک بات جلدی سے اور کہہ دوں ورنہ پھر ذہن میں سے نکل نہ جائے کہیں یہ مسئلہ، توجہ کیجیے۔ آپ نے یہ کتنی مرتبہ اس آیت کو سنا ہے، اور اکثر جب کوئی والدین کی مجالس پڑھی جاتی ہیں تو اس آیت پر گفتگو ہوتی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ یعنی اگر والدین کی اطاعت کو واجب یا ان کی اذیت کو حرام کر رہا ہے تو قرآن مجید کر رہا ہے، اور جو ایک عجیب جو جملہ کہوں گا ایک عجیب انداز ہے جو سکھا رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، یعنی یہ انداز کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتا اس جگہ کے علاوہ کہ دیکھو یہ ان والدین میں سے دونوں ماں باپ جو تمہارے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اوف بھی نہ کہنا، فلا تقل لهما اوف، اوف کوئی لفظ نہیں ہے، ایک انداز ہے اوف۔ بعد کے لوگوں نے کہا کہ تفجر کے معنی میں ہے یہ، وہ اس پہ فعل ہے لیکن ایک انداز ہے اوف، اس انداز سے بھی قرآن مجید نے منع کر دیا والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں یہاں سے آتی ہیں، علماء اخلاق اس کو پر کافی زور دیتے ہیں۔ اگر مشکلات میں گرفتار ہو، دیکھو کہیں والدین ناراض ہو نہیں، چاہے زندہ ہو چاہے مر گئے ہو، اگر گزر گئے ہیں اس کے بعد بھی تو کہیں ناراض نہیں ہے، برزخ میں تو کہیں ناراض نہیں ہے، تم انہیں بھول تو نہیں گئے مثلا۔ اس پر علماء اخلاق بہت زور دیتے ہیں۔ مجھے برحال اس سے اس وقت گفتگو نہیں کرنا اس موضوع سے، لیکن برحال ایک اہم مسئلہ ہے والدین کا۔ فلا تقل لهما اوف، اوف بھی نہ کہنا، چھڑکنا نہیں، اور جب بھی ان سے گفتگو کرنا بڑا نرم لہجے۔ کیا آپ نے ایسے والدین کو دیکھا ہے
مثلا شوہر و زوجہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا، جدائی ہو گئی، طلاق کی نوبت آ گئی، شوہر الگ چلا گیا، بیوی الگ چلی گئی، اس نے بھی شادی کر لی، اس نے بھی شادی کر لی، بچے کہاں گئے؟ کسی تیسرے کے یہاں پر۔ ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، وہ ہے بلا ماشاء اللہ، کسی کی خالہ نے پالا، کسی کی ماموں نے پالا، کسی کی چچا نے پالا، ان دونوں نے آپس میں جدائی ہو گئی۔ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں ابھی بھی، کسی کو دادی نے پالا، کسی کو نانی نے پالا مثلا۔ قرآن ابھی بھی کہہ رہا ہے والدین کے لیے فلا تقل لهما اف، ابھی بھی کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف۔ اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیوں ہم ان کا اتنا احترام کریں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ جملہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم کو تو ہمارے چچا نے پالا مثلا، ہم کو تو ہماری خالہ نے پالا مثلا، ہم کو تو ہمارے فلاں نے پالا، انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ کہ جو ہم ان کی اطاعت کریں یا ان کو خوف نہ کریں؟ قرآن مجید نے اس نقطے کو بھی ملاحظہ کیا اپنے اندر۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جب وہ تمہارے ساتھ نیکی کرے اور احسان کرے تب خوف نہ کرو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ قضا ربک، یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ یعنی احسان کے بدلے میں احسان نہیں ہے، تربیت کے بدلے میں خوف سے منع نہیں کیا ہے، یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم ان کا احترام کرو۔ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ ہم جانے اور وہ جانے، عجیب ہے، یہ ہم جانے اور وہ جانے، تم اولاد کی حیثیت سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ قضا ربک کا، یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ یہ پروردگار کا فیصلہ ہے۔ یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اطاعت والدین بھی ضروری ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی دوسری جگہ پر کسی کی اطاعت ضروری قرار دی گئی ہے اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ یا آیات ہوگی یا روایات معصوم ہوگی۔ جس کی اطاعت بغیر کسی دلیل، بغیر کسی چیز کے واجب وہ صرف پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ جس کے لیے وہ کہے، یہاں تک بات رکی ہے۔ لیکن جب ولایت کو بیان کیا تو ایک ہی لفظ ولی سے بیان کیا، توجہ کیجیے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ انما ولیکم اللہ وولیکم الرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یہ نہیں کہا، بلکہ صرف ایک مرتبہ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تین گروہ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بیان یہ کرنا ہے کہ شان ولایت تینوں کی ایک جیسی ہے۔ توجہ کیجیے، شان ولایت تینوں کی ایک جیسی ہے، کار ولایت تینوں کا ایک جیسا ہے۔ اب یہاں پر بہت سی باتیں آئیں گی اور میں اس کو انشاءاللہ کچھ بات کی تقاریر میں عرض کروں گا۔ شان ولایت ان تینوں شخصیات میں ایک جیسی، کار ولایت تینوں میں ایک جیسا۔ اگر فرق ہوتا تو قرآن بدلتا، جیسے اطاعت میں بدلا، رتبتاً جو فرق تھا اس میں بھی بدلا قرآن مجید نے۔ یہ قرآن مجید ہے اور وہی تین گروہ ہے، دوسرے نہیں، اللہ اور رسول اور صاحبان امر یا صاحبان ایمان۔ اب عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ صاحبان ایمان کیوں کہا، پروردگار عالم نے مراد کون ہے، اس پر گفتگو ہے کہ عرض کروں گا۔ ممکن ہے آج ہی کہ پروردگار عالم نے تین شخصیات کو بیان کیا، اللہ اور رسول اور صاحبان ایمان، اور صاحبان ایمان سے سب نے اس بات کو لکھا کہ جناب امیر مراد ہے۔ اہل سنت برادران اہل سنت کی مفسرین نے بھی کچھ نے اس واقعے کو بھی نقل کیا کہ حالت رکوع میں زکات کی، بعض نے واقعہ نہیں لکھا لیکن یہ ضرور لکھا کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی۔ یہ لکھ رہے ہیں لوگ اس کے شان نزول میں کہ یہ ان کے شان میں نازل ہوئی، کون یہ آیت ولایت۔ بالآخر مراد والذین آمنوا سے جناب امیر ہے سلام اللہ علیہ، جناب امیر والذین آمنوا سے
بات ہی رسول اللہ نے نہیں کہا. اگر کلام معصوم میں کوئی جان بوجھ کر کے بڑھا دے اور ماہ رمضان میں پڑھ دے تو روزہ باطل ہو جائے گا، چونکہ اس لیے کہ تہمت ہے معصوم پر. تو یہ رسول اللہ نے نہیں کہا من بعد، یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کے علی مولا ہے، نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے ابھی یا کبھی. اس وقت بھی غدیر میں رسول اللہ کے ساتھ میں دو مولا ایک ہی منبر پر. صلوات پڑھیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی ابھی بھی مولا دیت ہے کتاب. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یعنی ولایت میں زمانے کا فرق نہیں ہے، سب ایک ساتھ ہے، سب ایک ساتھ ہے. کوئی حال اطاعت میں ہے، ایک ساتھ ہے اطاعت، لیکن رتبتاً فرق کیا یہاں پر. لیکن جب مولا کو بیان کیا تو رتبتاً بھی دو لفظوں کو نہیں رکھا پروردگار عالم نے، ایک ساتھ بیان کیا تاکہ محسوس ہو کہ شان ولایت ایک ہے. اب وہ کیسے ہے، کیا ہے، اس کا آپ کے سامنے. اس مسئلے کو پہلے جلدی سے بیان کروں. یہ تین گروہ کیوں آ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا. اللہ مولا ہے، رسول اللہ مولا ہے، علی علیہ السلام مولا ہے. بس قرآن یہی کہہ رہا ہے انما کے ساتھ بس یہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. صرف یہ تین، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. توجہ کیجیے. امام حسن سلام اللہ علیہ مولا نہیں، امام حسین سلام اللہ علیہ مولا نہیں. انگوٹھی تو نہیں تھی حالت رکوع میں کسی ایک نبی یہاں سے وہاں تک 11 کے 11 امام، اور صرف مولا کہنا انگوٹھی تھی جو قرآن نے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. رکوع کے عالم میں صرف علی بن ابی طالب نے انگوٹھی تھی اور کسی نے نہیں. اس کے معنی کو لوگ مولا نہیں ہیں، یہاں ہیں. ما سبق کے انبیاء جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ایک ہی مولا نہیں ہے، کسی کی ولایت ثابت نہیں ہے. مومنین تو ایک دوسرے کے ولی ہیں. اب اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کرو. قرآن مجید بیان کرے ولایت عام ہے، ہم ابھی ولایت خاص ہے. اور انبیاء کرام پروردگار عالم نے، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا، پروردگار عالم نے دو گروہ کا تذکرہ کیا ہے. توجہ کیجیے گا. تب ایک طرف انبیاء کا میدان، ایک طرف اولیاء کا میدان. دو ہی سلسلے ہیں اس دنیا کے اندر. ایک سلسلہ نبوت اور ایک سلسلہ امامت. ہم نبیوں میں سے ہی کچھ رسول بھی ہیں، لیکن سلسلہ نبوت ہے، جناب آدم سے جناب خاتم تک. اور اس کے بعد سلسلہ امامت ہے بلا فصل نبوت سے. نبوت اور امامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. حد فاصل کے طور پر صرف سیدہ آئی ہے بیچ میں. توجہ کیجیے گا. یہ فاطمیہ کا موضوع ہے، ابھی آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. یہ حد فاصل کے طور پر صرف جناب سیدہ ہیں دو سلسلوں کے بیچ میں. ایک سلسلہ نبوت جناب آدم سے جناب خاتم تک، دوسرا سلسلہ امامت جناب امیر سے حضرت حجت تک علیہ السلام. جناب سیدہ قرار پا رہی ہے. وہ کیوں، کیسے، وہ کبھی اور انشاءاللہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے اس منظر کو. دو سلسلے پروردگار عالم کی طرف سے، نبوت کا سلسلہ اور نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ. واضح، یہ دو سلسلے ہیں. ان دو سلسلوں میں ایک وہ ہے جس پر نبوت ختم ہو، اور ایک وہ ہے جس سے امامت شروع. ایک وہ ہے جس پر نبوت ختم ہو رہی ہے، سردار انبیاء، اور ایک وہ ہے جس سے امامت شروع ہو رہی ہے، ابو الائمہ
اس کے بعد کی منازل اور بھی ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچو گا. اس جگہ بات کرو قرآن کہ یہ سلسلہ ولایت ہے جو آج بھی جاری ہے من جانب اللہ پروردگار کی طرف سے. پروردگار عالم نے ولی بنایا اور اب اس چیز کو مد نظر رہے کہ ایک ہی لفظ ولایت سے تینوں کو بیان کیا. کیوں؟ انشاءاللہ کچھ آج عرض ہوگا اور کچھ بعد کی تقاریر میں بات زیادہ واضح ہو پائے گی. اب اس طرف اشارہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ بعد کی تقاریر میں کچھ اور واضح ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ولی ہیں تو کرتے کیا ہیں اور انبیاء ائمہ اور خود خدا یہ اللہ کی طرف سے ولی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کام کیا ہے ان کا جو کہیں نہ کہیں فرق ہونا چاہیے. اگر ہے فرق اسی کو عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. درست ایک مثال ابھی پیش کی ما تقم الرسول فخذوه محمد اللہ رسول. دوسری مثال کی آپ کے سامنے خود بخود موجود ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت. انما ولیکم اللہ ورسولہ. سورہ مائدہ کی 55ویں آیت. سورہ مائدہ 5واں سورہ. انما ولیکم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے پہلی منزل پر. اور اگر اللہ کی ولایت کو سمجھ لیں تو باقی ولایتیں خود بخود نکل آئیں گی. اب اس پر یہ ایک اور گفتگو ہے لیکن ابھی عرض نہیں کرنا چاہتا. باقی ولایتیں خود بخود سامنے آ جائیں گی اگر اللہ کی ولایت سمجھ میں آ جائے. اللہ کی ولایت کے معنی کیا ہے؟ سورہ بقرہ بیان کر رہا ہے. عجیب ہے. سورہ بقرہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت. ایک آیت کے بعد آیت الکرسی کے بعد کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. توجہ کیجیے. یعنی وہاں کا انما ولیکم اللہ سے اتنا کہا تمہارا ولی اللہ ہے. اب یہ اللہ ولی ہے تو کرتا کیا ہے؟ کہ اللہ ولی الذین آمنوا ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے. تو یخرجہم من الظلمات الی النور یہ اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے. ایک سلام تین پردوں
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب اگلے جملے کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا. یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی خدا خود خارج کرے گا اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے گا. تمہیں یہ کام نہیں کرنا، تمہیں صرف ایمان لانا ہے. عجیب ہے، صرف ایمان لانا ہے، خدا خود یہ کام انجام دے گا. اور اب ایک چیز یہاں پر کہوں جلدی سے اور بات تمام، اور وہ یہ کہ قرآن ہے یہ، اس لیے اس کو بھی کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب مقابلہ ہوتا ہے کسی چیز کا، اس چیز کو اس چیز کے مقابلے میں لا کر کے رکھا جائے، مقایسہ کیا جائے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف ایک جیسے ہوں. درست ہے بھائی، ایک جیسے ہوں. اگر آپ اپنی کار کا مقابلہ کریں گے تو دوسرے کی کار سے مقابلہ کریں گے نا. میری گاڑی تمہاری گاڑی سے بہتر ہے یا تمہاری گاڑی میری گاڑی سے بہتر ہے. کبھی ایک طرف جم پلورل دوسری طرف سنگولر نہیں آتا، ایک جیسا ہونا چاہیے. لیکن پروردگار کیا کر رہا ہے؟ نور و ظلمت میں فرق کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. ادھر کہتا ہے ظلمات کہ جو جم ہے پلورل ہے ظلمت کا، اور ادھر کہتا ہے نور جو واحد ہے انوار کا. نور کے مقابلے میں ادھر ظلمت نہیں کہہ رہا، ظلمات کے مقابلے میں ادھر انوار نہیں کہہ رہا. کوئی مشکل جگہ کہہ دیتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی الانوار. ظلمتوں سے نکالتا ہے نور میں لے جاتا ہے، انوار میں لے جاتا ہے. یا الٹ دیتا ہے، اس طرح کہہ دیتا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ظلمت سے نکالتا ہے نور میں لے جاتا ہے. لیکن ظلمت کو جم بنا رہا ہے پلورل، اور نور کو واحد لا رہا ہے سنگولر. مجھے نہیں معلوم وجہ کیا ہے، اور آپ عربی شہر میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جم کتنے پر اطلاق ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس چیز کو یہاں پر رہ کر کے، ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تسنیہ، اور اس کے بعد جم کا اطلاق ہوتا ہے جتنے میں ہو جائے. یعنی بیان یہ کرنا ہے کہ اندھیرے زیادہ ہیں، نور ایک ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اندھیرے زیادہ ہیں، نور ایک ہے. اگر ایسا نہ ہوتا پروردگار کہتا کیوں؟ اب کل انشاءاللہ اور تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ اندھیرے بہت ہیں، نور ایک ہے. اور اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ کام پروردگار عالم کا ہے، ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں آتا بھی نہیں ہے نہ ہمیں کرنا. یہ خود خدا کر رہا ہے. اپنی بات ہو جائے گی اب انشاءاللہ باقی کل چونکہ وقت تمام ہو گیا کہ اندھیروں سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے. کون؟ پروردگار عالم. یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ ولایت کا کمال ہے. یہ انما ولیکم اللہ کا کمال ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے کہ جو ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو تو یہ کام خدا کا ہے کہ تمہیں ظلمت سے نکال لے، اور اسے نکالنا آتا ہے. تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم صرف اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، صرف اپنے ایمان کو بچا لو اس دنیا میں، اور پھر وہ سب کچھ کر لے گا. کیونکہ اسے ظلمت سے نکال کے نور میں لے جانا خوب آتا ہے. آپ دیکھیے وہ خدا سال گزشتہ کی آخری تقریر میں یہ آیت پڑھی تھی کہ وہ خدا وہی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. وہ عالم بھی ہے، وہ باخبر بھی ہے، وہ جان بھی رہا ہے، وہ قادر بھی ہے، سب ہے وہ. اور اس آج کی تقریر کا آخری فقرہ کہ وہ ایسا قادر پروردگار ہے، ایسا قادر پروردگار ہے کہ جو کنویں کی تہ سے
مصر تک پہنچا اور عزیز مصر ہوا. دیکھ رہے ہیں یہ کام کس کا تھا؟ جناب یوسف کا نہیں، یہ کام پروردگار کا تھا. جناب یوسف کا کام صرف ایمان تھا. ایک صلوات پڑھیں نا تیز جاؤ کہ یوسف سر سے چھونے نہ پائے. اللہ کا نبی ہے اور اس نے اس طریقے سے حفاظت کی جناب یوسف کی. آپ دیکھ لیں کہاں تک لے گیا. اور ایک یوسف نہیں ہے، کتنے ہیں جن کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا کچھ کیا، ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کو چانس، اتفاق. کھڑے تھے گرمی میں کہیں پریشان ہو رہے تھے، اچانک کوئی گاڑی آئی، اس نے آگے بٹھا دیا آپ کو، چلیے میں چھوڑ دوں. آپ نے اتفاق تھا کیا تھا؟ چانس تھا کہ یہ ہو گیا. دنیا میں نہ کوئی چیز چانس ہے نہ اتفاق، سب پروردگار عالم کا ویل کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے. ایک ملک ہے جس کے بسنے والے سو رہے ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دشمن ہے جو جاگ رہا ہے. اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اپنی ملٹری بھیجتا ہے. ملٹری آتی ہے اس ملک میں اترنے کے لیے. صحرا میں طوفان بلند ہوتا ہے، آنے والے 5 ہیلی کاپٹرز آپس میں لڑ کے تباہ ہو جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ سب ہوا ہے، آپس میں لڑ کر کے تباہ ہو جاتے ہیں. اور اب کہیے تو میں کہوں کہ کیسے ہو جاتے ہیں. قرآن بہت پہلے بتا چکا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. لیکن صاحب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم موجود ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. ریت کا طوفان بلند ہوتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. ہم کیا کہیں گے؟ اتفاق تھا کہ طوفان آ گیا. کیا بہترین چانس تھا کہ طوفان آ گیا، خود ہی کم وقت آپس میں لڑ کے تباہ ہو گئے. لیکن جو صاحب ایمان تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ اتفاق تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ چانس تھا، اس نے کہا یہ پروردگار کی غیبی مدد تھی. چانس کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں، سب پروردگار کا پروگرام ہے جو کام کر رہا ہے. ایک صلوات ہے محمد. سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. سرکار سید الشہداء نے کتنوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اگر آپ گننے کے لیے بیٹھے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. کتنوں کو امام حسین نے اندھیروں سے نکالا ہے نور کی طرف. جب تک شہید نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی، شہادت کے بعد بھی ہم کہیں پر موقع نہضہ پر سر تلاوت کرنا.
دیکھنے والا منقلب ہو جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں پر جاتے ہیں کچھ اور انداز ہے. بس ایک واقعہ بیچ میں یاد آ گیا، جانا چاہ رہا تھا آگے تک پڑھنے کے لیے مناسبت سے آج کے حوالے ان ایام کے حوالے سے، لیکن بیچ میں یاد آ گئی بات اور اسی جگہ پر رک رہا ہوں. جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، اس کا صرف ایک کام ہے، ظلمتوں سے نکالتا ہے نور. یہ بھوکے لوگ، یہ پیاسے لوگ، یہ غم زدہ لوگ، آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے لوگ ہیں یہ؟ ان کو ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی، ان کو ضرورت نہیں ہے مناجات کرنے کی، یہ صرف ارادہ کر لے تو دشمن نہ ہو. ارادہ کر لے، چاہے وہ امام سجاد سلام اللہ علیہ ہو، چاہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، اتنا اختیار ہے جناب زینب کے پاس. آپ نے دیکھا نہیں کوفے کے بازار میں جناب زینب نے موت کا سناٹا چھا دیا ایک لفظ مسکوتوں سے، کہتی خاموش. تو جب کہا خاموش تو پورا کوفہ خاموش ہو گیا. زینب کی ایک آواز، مجھے مجبور نہ سمجھے گا، میں مظلوم ہوں، مجبور نہیں. خوب کہا شاعر نے کہ وقت کی بات جو پابند حسن ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بلند ہے زینب. جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا پرسوں کی تقریر میں، آج پھر ایک جگہ پر ایک لفظ کو بیان کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں. یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے. جب کوفے سے چلے یہ لوگ 19 محرم کو کوفے سے چلے ہیں، پہلی سفر کو شام کو پہنچ گئے. جب کوفے سے چلے یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوفے والے جو انقلاب کی آگ بھڑک چکی ہے، وہ لوگ ہم پر حملہ کر کے رات میں اور ان اسیروں کو ہم سے چھین کیا کرے. کسی محفوظ جگہ پر رکا ہے. وہ محفوظ جگہ کہاں سے ملے؟ کسی فکر میں قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. رات آ گئی، دیکھا دور ایک چراغ جل رہا ہے، کہیں ہلکی سے روشنی ہے. اس روشنی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. پہنچے تو کیا دیکھا؟ راہب کا دیر. کہاں یہ محفوظ جگہ ہے، یہاں پر رکا جا سکتا ہے. دخل واقع کیا، کٹایا. ایک بوڑھا راہب آیا، اس سے کہا کہ سنو ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک شخص نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کی عورتوں کو لے کر کے شام جا رہے ہیں یزید کے پاس. تو راہب نے کہا ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم کیا کریں؟ کہا آج کی رات تمہارے دیر میں پناہ لینا چاہتے ہیں، کہیں کوفے والے حملہ کر کے قوم سے چھین نہ لیں. راہب نے موقع کی نزاکت پر ایک نظر ڈالی. کیا دیکھا؟ کچھ رسن بستہ بیویاں، سر سے پاؤں تک لوہے میں کچھ نوکے نیزہ پر سر. جب سروں کو نظر پڑی تو دل گھبرانے لگا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے نورانی چہرے ہیں، ان میں تو کچھ معصوم بچے بھی نظر آ رہے ہیں. ایک نیزے طویل پسر تھا جس سے آسمان تک ملتا ہے. راہب جہاں دیدہ تھا اس نے کہا سنو ہمارے دیر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ تم سب آ سکو. ایسا کرو ان بیویوں کو لے آؤ اور اس جوان کو لے آؤ اور ان سروں کو لا کر کے رکھ دو، تم سارے کے سارے فوجی کو باہر سے حفاظت کرو. سب نے راہب کی بات کو مان لیا، جہاں صحیح کہہ رہا ہے. بیویوں کو لایا گیا، آنگن میں بیوی آگے کھڑی ہو گئی. کیسے بہو عزیزو، ایک گوشے میں امام سجاد دیوار سے لگا کر کے نیزوں پر سر رکھ دیا. سر امام حسین کو نیزے سے اتارا گیا، ایک صندوق پہ رکھ کر کے
کہ جب سے یہ آئے ہیں دیر عجب سا نورانی نورانی ایک عجب سے خوشبو آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں کون لوگ ہیں، اس سے پوچھوں اس جوان کی حالت ایسی نہیں ہے، تو پوچھا کیسے بیویوں سے کیسے بات کروں، ہمت نہیں ہے، یہ سوچتے سو گیا، مقتل کے جملے ہیں خطابت نہیں سمجھیے گا، یہ سوچتے سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک اماری اتر رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پر کچھ بیویاں بیٹھی اور بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب ہماری قریب آئی تو ایک آواز آئی، راہیم آنکھوں کو بند کر لے، محمود کی بیٹی آ رہی ہے۔ راہیم کہتا میں نے خواب میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، دکھائی نہیں دے رہا، سنائی دے رہا۔ ایک بیوی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا جوان مر گیا۔ جلدی سے اٹھا، اپنے شاگردوں کو جگایا، ارے اٹھو دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ سارے شاگردوں کو لیا، جتنے شاگرد اس کے بیر کے اندر، سب کو لے کر کے آیا، تالے کو توڑا، حجرے کے اندر گیا، قفل جو صندوق کے تالے کو توڑا، سر کو باہر نکالا، گلاب کے پانی سے دھویا۔ اب تو چہرے سے خون صاف کیا تو کچھ پہچانا سا چہرہ لگا۔ جملے ہیں کہ لے جا کر کے محراب عبادت میں سر پر رکھا۔ راہب نے اور شاگردوں نے کچھ دیر تک اپنے طریقے سے پروردگار کی عبادت کی اور عبادت کرنے کے بعد کہتا ہے اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے؟ Oh